بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے مکالمہ کے حوالے سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آیا ہوں، اور وہ ٹاپک جو ہے ہمارے الیکٹیبلز کا نام پہ ہے۔ یہ الیکٹیبلز کیا ہیں اور ان لوگوں کے آنے سے ہماری پاکستان کی سیاسی نظام کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ دوستو، جو یہ الیکٹیبلز کے نام پہ جو ہمارا کام شروع ہوا ہے اور انہوں نے ہمارے نظام میں سیاست کا کس قدر نقصان کیا ہے، اگر صحیح معنوں میں وہ جو میر جعفر اور میر صادق کا حوالہ دیا جاتا ہے، تو میر جعفر اور میر صادق کوئی یہ بس کردار تھے، آئیکن بن گئے، ورنہ یہ ایک لائف سٹائل کا نام ہے اور ایک رویے کا نام ہے جو اپنے ذاتی مفادات کو دیکھتا ہے اور اپنی ذات میں محو رہنا چاہتا ہے، اور دوسروں کا ان کو ذرا بھی خیال نہیں ہوتا۔ تو الیکٹیبلز کا اگر آپ کردار دیکھیں تو وہ بھی کچھ اس طرح کا ہے۔ اس حوالے سے میں پاکستان کے تاریخی پس منظر سے آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے ہم آل انڈیا مسلم لیگ، جو کہ آج کل مسلم لیگ نون کی شکل بن چکی ہے، آل انڈیا مسلم لیگ جب بنی تو اس وقت اس میں کچھ نظریاتی لوگ تھے، اس کے لیے وہ کام کرتے رہے۔ خطبہ الہ آباد تک جب علامہ اقبال نے 1930 میں دیا تو اس وقت تک مسلم لیگ میں دیکھا جائے تو سارے کے سارے نظریاتی لوگ تھے، یہاں تک کہ اس وقت کے حالات اتنے مشکل ہوئے کہ قائد اعظم علیہ رحمہ جو ہیں وہ بھی انڈیا چھوڑ کر انگلینڈ چلے گئے تھے۔ بعد میں ان کو ہمارے بہت سارے زعماء جو سیاستدان تھے، انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ وہ پاکستان میں آئیں اور مسلم لیگ کی قیادت کریں۔ تو 1940 تک جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اب دوبارہ مسلم لیگ کا جو ہے وہ توتی بولنے لگا، تو اس کے بعد وہ یونینسٹ پارٹی جو تھی اور دیگر جو پارٹیاں تھیں، ان کے اندر جو مفاد پرست لوگ تھے وہ مسلم لیگ میں آنا شروع ہو گئے۔ جب وہ مسلم لیگ میں آئے تو اب وہ نظریاتی لوگ پیچھے ہٹ گئے اور یہ جو آنے والے لوگ تھے آگے ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جب پاکستان بنا تو قائد اعظم علیہ رحمہ جو ہے ان کی جب قیادت میں پاکستان کا نظام چلنے لگا تو قائد اعظم کے جو اپنے ذاتی اخلاق اور ان کی ذاتی جو رویہ تھا اس کی بنیاد پہ یہ لوگ دبے ہوئے تھے، اور قائد اعظم کی وفات میں بھی، اگر اس کے اوپر انشاءاللہ میں ایک علیحدہ ویڈیو کروں گا کہ انہی لوگوں کی وجہ سے قائد اعظم جو ہے اس کی وفات بھی آج تک ایک معمہ ہے۔ ان کو وہ اپنی موت آپ وفات پائی یا لوگوں نے ان کو مرنے پر مجبور کر دیا، ان کا بنیادی طور پر وہ سیاسی قتل تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کے بعد یہ لوگ ابھی دبے رہے، چونکہ قیادت جو تھی وہ قائد ملت لیاقت علی خان کے پاس تھی، لیکن جیسے ہی قائد ملت لیاقت علی خان کو انہوں نے قتل کروا لیا تو اس کے بعد یہ شتر بے مہار جو ہے، صبح پارٹی اور ہوتی تھی تو شام کو اور پارٹی ہوتی تھی۔ تو 1952 سے لے کے 1958 تک وہ دھینگا مشتی چلی، جو پاکستان کا اصل کام تھا اس کام سے یہ لوگ ہٹ گئے اور دن رات پارٹیاں بدلنا اور حکومتیں بدلنا ان کا کام ہو گیا۔ اس دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی مغرب نواز بیوروکریسی تھی، اسٹیبلشمنٹ جو تھی، وہ بہت مضبوط ہونا شروع ہو گئی، اور اسی دوران 2 دفعہ مارشل لا بھی نافذ ہوا، جس سے پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی کردار جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیدا ہونا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ اب آگے ہم آ جاتے ہیں کہ مسلم لیگ کبھی کنونشن مسلم لیگ بنتی تھی، کبھی کچھ بن جاتی تھی، صبح کچھ پارٹی ہوتی تھی، رات کو کچھ اور پارٹی بن جاتی تھی۔ پھر ایوب خان کے زمانے میں اس نے ایک نیا نام دھار لیا۔ اس دوران پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی قوتیں تھیں جو کہ ماڈریٹ تھیں، انہی میں سے جو ہمارے مشرقی پاکستان کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اب تو پاکستان بن گیا ہے، تو انہیں اس کا نام سب سے پہلے عوامی مسلم لیگ رکھا۔ یہ عوامی مسلم لیگ جو تھی پھر بدلتے بدلتے اس کا نام مسلم اس سے نکال کے صرف عوامی لیگ رہنے دیا گیا، اور یہی عوامی لیگ جو تھی بالآخر اس کے صدر جو مجیب الرحمان بنے، اور اس نے کچھ مطالبات رکھے، لیکن پاکستان کی اس وقت کی
جو حکومت تھی 1971 میں، انہوں نے اس کا مطالبات تسلیم نہ کیے اور بالآخر پاکستان دو لخت ہو گیا۔ اس طرح سے اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنے پیدائش سے لے کے وہ لوگ جو تھے نظریاتی قسم کے لوگ آئے، لیکن وہ نظریاتی لوگوں کی جو کھیپ تھی جب 1971 کے الیکشن ہوئے، اس کے بعد یہ دھڑا دھڑ جو دوسری پارٹیوں کے لوگ تھے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ اس کا یہ عالم ہوا کہ جو معراج محمد خان اور اس طرح کے معراج خالد اور دیگر جو نظریاتی لوگ تھے وہ پیچھے جانا شروع ہو گئے، اور یہ نئے جو نودولتیے اور الیکٹیبلز تھے ان کا پارٹی پہ قبضہ ہو گیا، یہاں تک کہ 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہوئی تو ان لوگوں نے دھڑا دھڑ پارٹی چھوڑنا شروع کر دی۔ ان لوگوں نے ذرا بھی جو ہے کسی قسم کے برداشت نہ کی، اور پیپلز پارٹی میں کئی پارٹیاں بننا شروع ہو گئی، لیکن بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو نے اپنی پارٹی کا استحکام کیا اور اپنا بھٹو کا ووٹ جو ہے اس کو اپنے اوپر کنسنٹریٹ رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں وہی پیپلز پارٹی ہے 1988 میں دوبارہ الیکشن جیت کر آتی ہے، باوجود ہے کہ اس کے خلاف پوری طرح سے تمام اسٹیبلشمنٹ اور تمام پارٹیوں نے بے نظیر بھٹو کا مقابلہ کیا، لیکن ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی ہے بے نظیر کے زیر قیادت کامیاب ہوتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کہ مسلم لیگ کا دوبارہ ریوائول جب ہوا 1985 میں، پہلے ایک غیر پارٹی بیسس پہ الیکشن ہوئے اور اس میں پیر بگاڑا صاحب کی جو مسلم لیگ تھی اس میں سے جنیجو صاحب کو اس کا صدر بنا دیا گیا اور ایوان کے اندر ہی مسلم لیگ بنا دی گئی۔ پھر جب جنیجو کی حکومت ختم ہوئی تو وہ پارٹی جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے حصے میں آ گئی، اور میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اس وقت کی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے مدد کی اور پاکستان ڈیموکریٹک الائنس بنا کے اس کو کامیاب کروایا گیا۔ اور جب 1990 کے اینڈ پہ جب الیکشن میں میاں صاحب کی گورنمنٹ بنی تو یہ جو اب مسلم لیگ جو تھی ایک اکثریتی پارٹی کے ساتھ نہیں آئی تھی، ایک الائنس کی شکل میں تھی، لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی کاوشوں سے ان کا اپنا جو طرز حکومت تھا یہ سارے کا سارا ووٹر جو تھا وہ مسلم لیگ نون میں کنورٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کے اوپر جب 1999 میں مارشاء اللہ آیا تو مشرف کے دور میں اس کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم اور جبر کا سامنا ہوا اس کو، لیکن اس کے باوجود جو مسلم لیگ نون جو ہے اس نے اپنا قیام کو قائم رکھا اور اس میں بڑے لوگوں نے قربانیاں دی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی 2008 میں مسلم لیگ دوبارہ آئی تو اس میں پھر بھرمار ہونا شروع ہو گئی، جتنے بھی مشرف کے ساتھی تھے وہ سارے کے سارے اس میں آ گئے، اور جن لوگوں نے قربانیاں دی تھیں وہ لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح سے آج ہم تحریک انصاف کو دیکھتے ہیں تو تحریک انصاف جب سٹارٹ میں بنی تو جتنے لوگ اس کے ساتھ تھے وہ اپنی جگہ پہ بڑی ہمت اور کوشش کر کے سالوں کی محنت کے بعد جب تحریک انصاف میں تھوڑی سی جان پڑنا شروع ہوئی تو اس میں یہ الیکٹیبلز آنا شروع ہوئے، اور یہاں تک کہ یہ اتنے اس میں الیکٹیبلز آ گئے کہ ابھی 9 مئی کے واقعات کے بعد یہ الیکٹیبلز جو ہیں انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، اور اب وہ وہی نظریاتی لوگ صرف پاکستان تحریک انصاف میں رہ گئے ہیں اور عمران خان صاحب رہ گئے ہیں۔ اور یہ الیکٹیبلز جو ہیں ان کا سب سے بڑا ہمیں اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے ذمہ دار نہ تو پاکستان کی بیوروکریسی رہی ہے، ملٹری ہو یا سیول ہو، بلکہ اس کے ذمہ دار یہی الیکٹیبلز تھے، کیونکہ ان لوگوں کو اکھاڑنا بچھاڑنا اور ان کا قیمت لگانا یا ان کے مفادات کے عوض ان کو اپنی حمایت کے اندر لے آنا بڑا آسان کام تھا۔ اس لیے دوستو ابھی ضروری ہے اس کا پاکستان میں ایک تو یہ ہے کہ آزاد امیدواروں کا پاکستان میں کچھ وقت کے لیے چند اشروں کے لیے 10 یا 15 سال کے لیے جو ہے وہ الیکٹیبلز کو اپنے آزادانہ طور پر لڑنے کی جو ہے اجازت ہی نہیں دی جانی چاہیے۔ صرف پارٹی بیسس پہ الیکشن ہوں، جو پارٹی جو ہے ان کو ٹکٹ دے وہی آدمی جو ہے الیکشن لڑ سکے۔ اس طرح سے ایک تو یہ ڈسکرج ہوں گے،
اور دوسرا یہ ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے کہ اگر یہ سیاسی استحکام لانا چاہتی ہیں یہ اپنے وقتی مفادات کو مد نظر نہ رکھیں، اور جو آدمی ان کی پارٹی میں نیا آتا ہے اس کو کم از کم یہ 5 یا 10 سال کے لیے کسی بھی عہدے کے لیے نومینیٹ نہ کریں، بلکہ ان کو اس وقت تک انتظار کریں اور ان کو دیکھیں کہ یہ پارٹی کے ساتھ کتنے وفادار ہیں۔ چنانچہ دوستو، جتنا بھی اگر ہم پاکستان کو اگر ایک فلاحی اور اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں اور ایک مستحکم ایک ہم سیاسی حکومت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ طے کرنا ہے، اور ساتھ ہی الیکشن کے حوالے سے ان کے اوپر پابندی عائد کرنا ضروری ہے، تاکہ یہ انفرادی طور پر کوئی بندہ بھی الیکشن نہ لڑ سکے تا وقت ہے کہ اس کی اپنی پارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ نہ ہو۔ یہ الیکٹیبلز اگر دیکھا جائے تو یہی پاکستان کے میر جعفر اور میر صادق ہیں، کیونکہ انہی الیکٹیبلز کے اندر جو بات سب سے بڑی ہوتی ہے کہ یہ کسی ڈسپلن کے پابند نہیں ہوتے، یہ اپنے ضمیر کی آواز کے نام پہ مفادات، وزارتوں اور دیگر سہولتوں کے عوض جو ہے اپنی وفاداری کبھی ایک گروپ میں اور کبھی دوسرے گروپ میں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک جماعت جو ہے اگر کوئی اپنا سخت ڈیسیژن لینا چاہتی ہے تو یہ الیکٹیبل تو ان کے آڑے آتے ہیں، وہ اس پارٹی کو چھوڑ کے، اس پارٹی کی حمایت چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان میں یہ جو پریشر گروپس ہیں اور یہ جو الیکٹیبلز جو ہیں ان سے پاکستان کی جان چھوٹے، یہ پاکستان کے ہی حقیقی طور پر میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔